آج کی اسٹوری ایک ووڈ کٹر کے بارے میں ہے۔ ووڈ کٹر کا نام جو ہے وہ ہے احمد۔ احمد جو ہے وہ اپنے گاؤں کا ایک بہت مشہور لکڑہارا ہے۔ وہ ہر ایک لکڑی کو بہت اچھے طریقے سے کاٹ دیتا ہے اور اس کو بہت اچھی شیپ دے دیتا ہے، جیسے کہ وہ الماریاں بنا سکتا ہے، وہ بیڈ بنا سکتا ہے، وہ بہت اچھا فرنیچر بنا سکتا ہے۔ اتنا اچھا فرنیچر بناتا ہے کہ گاؤں میں سارے لوگ اس سے ہی اپنا فرنیچر بناتے ہیں، اور یہاں تک کہ گاؤں میں ہی نہیں صرف بلکہ اور دور دور کے شہروں سے بھی لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنا لکڑی کا کام کروانے کے لیے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مہارت رکھتا ہے کہ اس کے پاس ذرا سی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے تھوڑا سا آرام کا وقت نکال لے، کیونکہ وہ اس قدر اچھا کام کر سکتا ہے۔ لیکن دراصل احمد کا خود کا شوق ووڈ کٹر بننا نہیں تھا۔ احمد کا شوق تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک انجینئر بنے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کو ترقی دے سکے، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پڑھائی کر سکتا، اور نہ ہی اس کے گاؤں میں کوئی بہت اچھے اسکول تھے جو اسے فری میں پڑھا سکتے ہوتے۔ اسی لیے وہ اپنی پڑھائی کو جاری نہ رکھ سکا اور اس کو مجبوراً ووڈ کٹر بننا پڑ گیا۔ احمد کو بہت شوق تھا کہ وہ انجینئر بن کر ایک ٹرین بنائے۔ اس نے بہت خواہش رکھی تھی کہ میں ایک ایسی ٹرین بنانا چاہتا ہوں جو بہت بڑی ہو، جس کو چلانے میں بہت اچھا لگے، نہ ہی وہ کسی قسم کا شور آئے اس سے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا دھواں چھوڑے تاکہ اس سے کوئی گندگی نہ ہو۔ لیکن احمد کا یہ خواب ہی رہ گیا۔ ایک دفعہ گاؤں میں ایسا ہوا کہ کافی سارے لوگوں کو بلایا گیا جو پڑھے لکھے تھے، کہ ان کو گاؤں میں چلنے والی ٹرین کے لیے کام پر رکھنا تھا، کہ کوئی کنڈکٹر بن جائے، کوئی ٹرین چلانے والا بن جائے، کوئی کچھ کر لے اور کوئی کچھ۔ تو احمد کو بہت شوق ہوا، تو اس کو معلوم جب یہ بات کا ہوا کہ گاؤں میں ایسے لوگوں کو کام پر رکھا جا رہا ہے جو ٹرین کا کام کریں گے، تو احمد نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی چلا جاؤں۔ حالانکہ احمد کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کے لیے اس کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، مگر پھر بھی احمد چلا گیا۔ جیسے ہی احمد وہاں پر پہنچا تو وہاں پر اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی وہ لوگ نہیں رکھ رہے تھے، مگر پھر بھی احمد نے ہمت نہ ہاری اور وہ آگے چلا گیا۔ وہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ احمد کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور احمد نے بالکل بھی کچھ کام نہیں کر رکھا، نہ اس کو پڑھائی کا کچھ پتہ ہے، تو انہوں نے فوراً سے احمد کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تمہیں کیسے رکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر پاس ہی ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ اس کا بڑا مذاق اڑاتی ہے اور اسے کہتی ہے، دیکھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ایک لکڑہارے، تمہیں کوئی اپنے پاس اتنی پڑھی لکھی جاب پر کوئی رکھے گا؟ تمہیں کوئی اتنے پیسے دینے کو تیار ہوگا؟ یہ سن کر احمد کو بہت ہی برا لگا۔ احمد نے سوچا کہ میرا خواب تو خواب ہی رہ گیا، سارے لوگ اتنا کچھ کر پا رہے ہیں مگر میں کچھ نہ کر سکا، اور میں اگر اپنے کام میں اتنی مہارت رکھتا ہوں تو میں کیوں نہیں کچھ کر سکتا۔ خیر، احمد بہت دکھی تھا، اس کو بہت دکھ ہوا، افسوس ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کب کس طرح میں کچھ اچھا کام کر لوں، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید یہی کام اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لکڑیوں کا کام کر لے اور اس سے مختلف چیزیں بنائے۔ مگر پھر سے اس نے اپنے کام کو جاری کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں لکڑی سے ہی ٹرین بنا لوں۔ اس نے سوچا کہ ہاں، اب میں یہ کر کر دکھاؤں گا۔ اس نے لکڑی سے ایک بڑی ساری ٹرین بنا لی، اور جو پورے گاؤں میں چل سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ ٹرین تو بن جائے گی مگر انجن وغیرہ کہاں سے آئے گا؟ پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے میں ٹرین تو بنا لوں۔ اس نے ایک بہت اچھی سی ٹرین تیار کر لی، بہت بڑی ساری، بہت اچھی سی، بہت آرام دہ، جو لوگوں کے لیے بہت پرسکون ہو۔ پھر وہ ایک پرانی انجن والی شاپ پر گیا جہاں پر مختلف گاڑیوں کے انجن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس نے وہاں پر دیکھا ایک بڑی ساری ٹرین کا ایک انجن پڑا ہوا تھا جو کہ تھوڑا سا خراب تھا۔ اس نے تھوڑے سے کاریگر کو تھوڑے سے پیسے دیے اور اس نے اس کو انجن کو ٹھیک کروا لیا، اور جیسے ہی اس نے اس انجن کو ٹھیک کروا لیا تو اس نے اس کو اپنی لکڑی والی ٹرین میں فکس کروا دیا اور اس پر کوئی ٹائرز لگوائے اور اس کی کوئی وائرز وغیرہ، جو سارا کام تھا وہ ختم کروایا۔ جیسے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی اس ٹرین کو چلانا شروع کروں۔ جیسے ہی اس نے چلایا تو ٹرین چل پڑی اور وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اس ٹرین کو لوگوں کے لیے گاؤں میں رکھ دیا تاکہ لوگ مفت میں آ جا سکیں، کیونکہ اس کا کوئی خاص خرچہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا پیسے تو میرے پاس بہت ہیں، میں بہت پیسے کما لیتا ہوں، تو میں لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے بنا دیتا ہوں۔
تو لیکن جب وہاں پر عالیہ کو یہ بات پتہ لگی تو اس نے سب لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ ٹرین خراب ہے اور آپ لوگ اس پہ نہ بیٹھے، مگر لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور اس کی سچائی دیکھی اور اس کو دیکھا کہ یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے، اس نے پیسے بھی نہیں ہم سے لیتا اور یہ ہمیں مفت میں سفر کروا رہا ہے۔ تو عالیہ کو تھوڑی دیر بعد یہ ریئلائز ہوا کہ وہ غلط کر رہی ہے، پھر عالیہ نے احمد کے ساتھ مل کر ٹرین کا کام کرنا شروع